زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چند لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ ان لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور انہیں مسیحا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام ایک بنا ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کروں گا۔ میں اس فکرے کو زیادہ دل میں اچھا نہیں سمجھتا۔ کوئی کر کے دکھائے تو پھر بات ہے۔ ڈاکٹر جب امتحان شروع ہو جاتا ہے بڑی سختی سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیشنٹ ایک بات کو 6 سے 7 دفعہ ریپیٹ بھی کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ مہینے کے اینڈ کے دن آتے ہیں یا سٹارٹ کے دن آتے ہیں، اس ٹائم پیشنٹ کم ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کیس جو نظر ٹیسٹ کے ہیں یا ہلکی پھلکی خارج کے رک جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تنخواہ ملے گی تو جائیں گے۔ اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ غربت ہے یا نہیں۔ انسانی خدمت کے 2 ہی شعبے ہیں، علاج یعنی ڈاکٹری اور دوسرا تعلیم، لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے ہم نے ان دونوں چیزوں کو کاروبار بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا پر اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، اس بات میں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر چند لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ عام اسلام میں ہم ان لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور انہیں مسیحا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لمحات جس وقت لوگوں کی زندگی اور موت ایک دوسرے کے ساتھ وقت کے ساتھ خطرہ محسوس ہو رہا ہو، ایسے وقت میں یہ ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہ اس نازک صورتحال کو نہ صرف سنبھالتے ہیں بلکہ مریض کے ساتھ ساتھ لواحقین کو بھی تسلی دیتے ہیں۔ ناظرین، بظاہر نظر آنے والا یہ ایک سادہ سا تعلق ڈاکٹر اور مریض دیکھا جائے تو ایک بہت ہی قیمتی تعلق ہے۔ ڈاکٹر کا تھوڑا سا اچھا برتاؤ، چند تسلی کے الفاظ مریض کی ساری دماغی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اسی کے برعکس ڈاکٹر ہی کا تھوڑا سا برا رویہ اور کچھ ایسے الفاظ جو مریض کو ناگوار گزریں، مریض کی نہ صرف دماغی بلکہ جسمانی حالت کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے آج کے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو 45 سال سے آنکھوں کے امراض کے علاج سے منسلک ہیں۔ آپ نے اس کام کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں کو دعوت دی ہے تاکہ ہم آج ان سے یہ بات سمجھ سکیں کہ ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا برتاؤ مریضوں سے کیسا ہونا چاہیے، اس کا مریضوں کو دیکھنے کا طریقہ، اس کا جو سارا سیٹ اپ ہے جس میں مریض آ کر اپنا علاج کروانا چاہتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، میری مراد ڈاکٹر عابد مسعود صاحب سے ہے جو کہ ماشاءاللہ گزشتہ 45 سال سے آنکھوں کے امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ڈاکٹر، جب آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں اور اب آپ کلینک پر آ گئے ہیں، ایک ڈاکٹر کو کلینک پر کیسا ہونا چاہیے؟ بہت پیارا، بہت مختصر سا جواب۔ سوال بھی چھوٹا ہے، جواب اس سے بھی چھوٹا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ویسے ہی ڈاکٹر بن کے ایک ڈاکٹر کو زندگی گزارنی چاہیے۔ دھیان اوپر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہماری چیز سے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک باعزت ایسا شعبہ دے دیا جو دنیا داری میں کام آتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے بھی ہے، شہرت کے لیے بھی ہے، اور دین کی خدمت کرنا چاہے تو اس میں وہ راستہ بھی بہت ہے خدمت کے علاوہ۔ یعنی اللہ بھی خوش، عوام بھی خوش، اور ڈاکٹر خود بھی خوش ہوگا۔ ٹاپک بہت لمبا ہے، بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، لیکن حافظ بلال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ لوگ 2 منٹ سے اوپر کا ویڈیو کلپ نہیں دیکھتے، اس لیے اس کو بریف کرنے کے لیے میں جلدی کچھ پوائنٹس جو لکھے ہیں میں وہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ اس سے پہلے یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے بن جانے کے بعد
لوگ بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ. گھر والے پہلے کیونکہ پیسے لگائے ہوتے ہیں, MBBS ہو گیا, سروس ملتی ہے یا نہیں ملتی, ڈاکٹر بنا ہوا ہے, وہ کیا کر لے گا, کہاں سے آئے گی, نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی, کیا کر لے گا, کلینک نیا خریدے گا, پیسے چاہیے, مشینری لے گا, پیسے چاہیے, فیم بننے کے لیے, مشہوری ہونے کے لیے وقت چاہیے. یہ اس معاملے میں ڈاکٹر بہت بے بس ہے, اور یہ بے بسی ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. یعنی ایک وقت لگے گا تو پھر اس کا نام بنے گا. ایسے ڈاکٹر ہمیں کافی ملے ہیں جو یقین کریں کہ جنہوں نے قسطوں پہ مشینری لے لی ڈاکٹر بننے کے بعد, تو قسطیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ایسے. تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں جتنا بھی میں ہیلپ کروں, میں عبادت سمجھ کے ان کی ہیلپ کرتا ہوں. ان کی بھی مصیبت ہے اس وقت آئی ہوئی. دھیان پڑتا ہے ڈاکٹرز پہ, جگہ جگہ پہ ڈاکٹر ایسے, ڈاکٹر ایسے. جیسے کوئی داڑھی والا کوئی ایسا کام کرے تو اس پہ نگاہ زیادہ جاتی ہے. چھت کے اوپر, مینار کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی حرکت کرے گا, سب کو نظر آئے گا. کمرے میں چھپ کے وہی کام کرے گا, کسی کو نظر نہیں آئے گا. تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہر محکمے کو ہم برا کہتے ہیں. ہر انجینئر ایسے, ڈاکٹر ایسے, مولوی ایسے, امام ایسے, عالم ایسے. تو جو سامنے رہتے ہیں ہماری نگاہ کے, ہمیں اعتراضات کا موقع ملتا ہے. اپنی طرف گھوم کے دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی طرف سے نکال دیں, بیماریوں کے نکالیں, پھر ہماری نگاہ بھی اچھی ہو جائے گی. یہ عام ایک بنا ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کروں گا. میں اس فکرے کو زیادہ دل میں اچھا نہیں سمجھتا. کوئی کر کے دکھائے تو پھر بات ہے. یعنی اب خیال میں اپنے عمل سے ثابت. میں کلینک پہ پورے 40 سال ابتدا کے کوئی فیس نہیں تھی, 100-50 کسی کو ہیں, کسی پاس نہیں ہے. میں نے یہ کام کیا کہ بغیر فیس کے کیا. اس سے یہ جو پیرنٹس کے کہنے پہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو ساری نیکیاں ان کو پہنچا دے میری جو میں نے کی. عبادت سمجھ کے کرنا تو ایک مشکل کام ہے, لیکن آرڈر سمجھ کے میں نے کیا. والدین نے ایک آرڈر لگایا تھا کہ ہاتھ ہلکا رکھو جب تک ہم زندہ ہیں. تو الحمدللہ ان کی زندگی میں 1 روپیہ فیس کبھی کسی سے نہیں لی تھی. لیکن اب 2-3 سال سے, کبھی 40 سال سے اوپر ہو گیا سلسلہ, تو بچے بھی ساتھ اٹیچ ہوئے, تو پھر ہم نے سلسلہ فیس والا رکھا ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محکمہ خدمت کر سکتا ہے ڈاکٹر کے علاوہ. ہر محکمہ. پچھلے دنوں ایک ساتھی ملا, انکم ٹیکس والا تھا, وہ کہتا ہم بھی بڑی خدمت کرتے ہیں. اگر ہم خدمت نہ کریں تو ٹیکس وصول نہ ہو تو پورا پاکستان جو ہے چل رہا ہے, کتنے لوگوں کو پینشن سے مل رہی ہیں, کتنے محکمے چل رہے ہیں, کتنے سارے, وہ سارے کام فلاپ ہو جائیں. تو اس لیے میں خدمت تو سارے کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے محکمے خدمت کرتے ہوں گے, لیکن ایک دیندار ادارہ ایسا ہے جو خدمت کے ساتھ اصلاح کرتا ہے, آخرت کی تیاری کرواتا ہے, جنتی بناتا ہے, اس کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. باقی تمام محکمے خدمت کرتے ہیں, وابڈا والے کرتے ہوں گے, ڈاکٹر کرتے ہوں گے, سب کرتے ہوں گے, لیکن ایک دیندار ادارہ ہے جو کرتا ہے کام, تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا رخ بدل جائے. تو باقی محکمے رخ نہیں بدل سکتے, خدمت کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر دونوں کام کر سکتے ہیں. جب کلینک پہ بیٹھتا ہے, پیشنٹ کا دل بہت نرم ہوتا ہے. اس وقت اسے علاج کے علاوہ کچھ کہا جائے تو وہ اس کو اپیل کرتی ہے باہر. یعنی وہ اس کو تو اس کی ہے رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت اس کو کوئی بات کہیں گے یا کوئی اچھی بات اس کو بتائیں گے تو وہ زیادہ پینیٹریٹ کرے گی. یہ ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ سارے, یہ پروفیسر عبداللہ صاحب باولپوری, وہاں میں 7 سال رہا ہوں باولپور میڈیکل کالج میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ علم وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے. میرے دل میں کافی مدت, کئی سال یہی رہا, 20-30 سال. لیکن اس کے بعد میں قرآن پڑھا, اس میں آیا کہ زیرہ بنانے کا علم بھی تھا, ہمیں پیغمبروں کو دیا گیا. جانوروں کی بولیوں کا علم بھی تھا, کشتی بنانے کا علم بھی دیا. تو یہ انہوں نے کہا تھا یہ فنون ہے, پیسے کمانے والے, فن ہے, علم نہیں ہے. لیکن پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب تھے, ان کا بیان کسی ہاسپٹل کی اوپننگ پہ انہیں بلایا گیا, تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ علم الادیان دین کا علم, علم الابدان بدن کا علم, یہ 2 علم مختلف ہیں جو زیادہ رائج ہیں. اسی پہ دنیا زیادہ چل رہی ہے کہ دین کے علم پہ ہو رہی ہے. تو میں سمجھ آئی کہ یہ علم دوسرے بھی کچھ ہیں.
تو اس میں یہ ڈاکٹری بھی ایک علم میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے بنا تو اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا سارا کلینک ہو، ریسیپشن پہ کوئی بیٹھا ہو، لائٹیں جل رہی ہوں، اے سی لگے ہوں، فلاں. یہ سب کچھ اچانک تو نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کسی حکیم کا مطلب کوئی پرانا ہے، پرانے بینچ پڑے ہوئے ہیں، دیواریں پرانی ہیں، فرنیچر پرانا ہے، تو وہ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا حکیم ہے کہ یہ تو اتنا پرانا ہے. تو اس کا اور اس کا موازنہ کیا جائے تو ڈاکٹر کو اس کی سوچ کو کنورٹ کرنے کے لیے یہ سینٹینسز بھی لوگوں کے اس کو دنیا دار بنا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اکثر پھر یہ جو ساری سیلس ہیں جو ہمارے یہ معاشرے میں یہ ساری چیز آ گئی ہے کہ ہم یہ ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا کلینک بڑا نیٹ کلین، بڑی اچھی مشینری اور اس کے پاس بڑی گاڑی. یہ بھی تو پھر تاثر بنایا گیا ہے نا جو کہ. جی بالکل، یہ عوام کا تاثر ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پرانے سے پرانا ڈسپینسر بھی ہو جائے گا تو اپنے کسی مریض کے لیے برا نہیں سوچے گا. تو ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کوئی بھی ہے تو کیسے سوچ سکتا کہ میرا مریض مجھ سے. تو یہ ایک بنی ہوئی بات ہے کہ ڈاکٹر ایسے فلاں ایسے. اپنی طور پہ بڑے بڑے نیک ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں کہ اپنے کلینک پہ بیٹھ کے خدا ترسی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ترجمے سے قرآن بیٹھے فارغ ٹائم پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اور کام جو صحیح معنی میں ایک اچھے ڈاکٹر کو کرنے چاہیے وہ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن لوگوں کو تو نظر نہیں آتے کمرے میں بیٹھے. لوگوں کو تو سارے وہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کا یہ قتل ہو گیا، یہ اس سے فیس زیادہ لے لی، وہ بچہ مر گیا، بچے مرنے کے بعد بھی ان سے فیس لے لی. یہ ساری باتیں جو اخبار میں جگہ جگہ پہ میڈیا پہ آ رہے ہیں تو وہ پکڑے جا رہے ہیں، تو ڈاکٹر کو مار رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. میڈیا میں تو خاص طور پہ دور میں ایسا ہو گیا کام. ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کلینک آپ کے خیال میں ایک ڈاکٹر کا کیسا ہو وہ دیکھنے میں سارا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر سے جو سوال پہلا کیا تو اس کے دو ہی جز بنتے ہیں کہ وہ کیسا ہو تو کلینک کیسا ہو. ٹھیک ہے. کلینک میں انٹر ہوتے ہی اگر کچھ پڑھ کے اندر انٹر ہوں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، برکت ڈالنے والا تعالیٰ میں ہے. انٹر ہونے کے بعد سلام کرنے کے بعد اگر سیٹ پہ جا کے بیٹھے ہیں، ڈسپینسرز ہیں یا ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہاں پہ یا پیشنٹس بیٹھے ہیں، سب کو سلام کر کے انٹر ہونا چاہیے. کلینک اگر باہر کا بورڈ پرومیننٹ لگا ہوا ہے، لوگ تلاش نہیں کرتے، ایزی ہو جاتا ہے ان کو. دوسری چیز، انٹر ہوتے پیشنٹس کو بیڈ سمیل نہ آئے، ایک بڑا فیکٹر ہے. ایٹماسفیئر یعنی فضا فریش ہو. ہاں جی. رشیا میں ایک ٹرائل کیا گیا جنرل اسٹور کا کہ انہوں نے ہلکی میوزک اور خوشبو اس میں اسپرے کر دی، تو اس دن کی سیل اور اس کے بعد ایسے دن کی سیل جس دن میوزک بھی الٹی پلٹی لگا دی اور اسمیل بھی خاص نہیں تھی، اس سیل میں کافی سارا فرق فیل کیا انہوں نے. یہ میرے بڑے بیٹے نے بتایا رشیا میں جو 7 سال رہا تھا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں ماحول نیٹ کلین ہے. پیشنٹس کی فیسیلٹی کے لیے جو ممکن آپ کر سکتے ہیں، لائٹ کا ارینجمنٹ، وہ فارغ بیٹھے تو اس کی نگاہ کدھر جائے. دیواروں پہ پوسٹر ایسے لگے ہوں جو اسلامک لٹریچر ہو یا ہدایات کے لٹریچر ہوں. تیسری چیز، ہیٹ نہ ہو، ٹھنڈ ہو، کولنگ ہو، اس موسم کے حساب سے ایگزاسٹ ہو. ہر کوالٹی کے لوگ آتے ہیں، کوئی سائیکلوں والا ہے، کوئی گائے بھینسوں کا کام کرتا ہے، اس کے بدن سے ایک اسمیل آتی ہے، وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. لیکن ایگزاسٹ چلنے سے ہے کہ بیڈ اسمیل نکلتی ہے تو ایئر فریش رہتی ہے. میں نے پچھلے 4-5 سال سے ایک چھوٹا کام کیا ہے. وہ یہ اپنا تو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، بتانا تو یہ چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن میں نے اپنی بات اس لیے کی کہ مجھے یاد آ گئی. میں نے ٹیبل کے اوپر، کاؤنٹر کے اوپر کھجور رکھی ہوئی ہے، ڈرائی کچھ کھجور کئی سالوں سے. 3-4 دانے کھا کے لوگ، ٹھنڈا پانی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے جو کلینک پہ، بینچ صاف ستھرے ہونے چاہیے، وہ پانی پی کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے گاؤں کے لوگ بھی آتے ہیں، ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، ایسے غریب لوگ بھی آتے ہیں جن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. جب 3-4 کھجوروں کے بعد پانی پیتے ہیں تو کم از کم اس کے 1-2 گھنٹے اچھے گزرتے ہیں. ان کے دل سے ٹھنڈا پانی پینے کے بعد کچھ دعا تو نکلتی ہوگی، وہ دعائیں سے ہی پتہ نہیں شاید چل رہا ہے سارا کام نظام. انٹر ہوتے ہی ڈسپینسرز کو دیکھیں ان کا لباس کیسا ہے. جو آپ کا سوال ہے بڑا قیمتی ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلینک کی پروموشن پہ، یعنی کہ امپرومنٹ پہ، اس کی پیشنٹ کی کلائنٹیج پہ بڑا اثر پڑتا ہے. ایک الٹے پلٹے کپڑے، بال بڑے ہوئے، کنگھی کی نہیں ہوئی، داڑھی بڑی ہوئی ہے، پرانی سی شرٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، نہ، نیٹ کلین ہو
صاف ستھرا نہا کے آیا ہو, بال چھوٹے کیے ہوں, داڑھی ہے تو اس کو ٹرم کیا ہو, یعنی ایسا محسوس ہو کہ ایک بیوہ آدمی ہے, شریف آدمی جہاں بیٹھا تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے انٹر ہونے کے بعد فرسٹ جو امپریشن پڑتا ہے کلینک کا, تو اس ڈسپینسر سے, ماحول کی لائٹ سے, اس کی صفائی سے, اس کی سمیل سے, اس کی سٹنگ ارینجمنٹ سے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے پھر کہ پیشنٹ کو باقاعدہ تکلیف والے کو پہلے پیش کرنا, اور جو ٹھنڈے کیسز ہیں پڑا. ایک یہاں مصیبت یہ بھی ہے, میں تھانے دار ہوں, میں ایم این اے ہوں, میں ایم پی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں فلاں مسجد کا امام ہوں, تو یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے چیز. اس کے لیے میں نے یہ کیا ہوا کہ علیحدہ کمرہ بنا لیا کہ یہاں پہ بٹھائے, میں ابھی آ رہا ہوں. پیشنٹ کو بے ترتیب ہو کے ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرنا, ان لوگوں کو جو باری سے بیٹھے ہیں, سلپ ہاتھ میں ہے کتنے نمبر سے بیٹھے ہیں, ان کو ذہنی طور پہ کوفت ہوتی ہے جب بغیر تکلیف کے. یہاں تک کہ میری ساس ہی آ گئی باری کے بغیر میرے پاس بیٹھی, برقع کھینچ کے پیچھے کر دیا کہ آپ کو باری کے بغیر کس نے کہا آنے کا؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا جی میرا بھی بیٹا ہے. تو یہ بے ترتیبی ہے, یہ کلینک پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہیے. ارینجمنٹ میں ادھر آ رہا ہوں میں, ارینجمنٹس ہماری صاف ستھری ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک چیز اور آتی ہے کہ ہم اکثر ڈاکٹرز کا جو خاص طور پہ بزی کلینک ہوتا ہے, باہر دیکھتے ہیں ایک رش لگ جاتا ہے, سائیکل موٹر سائیکل بے آئی جاتے ہیں. اب جو پیشنٹ پہلے ہے, ظاہر ہے اس کا سواری جو اس کی سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, کچھ بھی وہ پہلے ہوگا, لیکن اس کے پیچھے لمبی قطار لگ جاتی ہے. وہ فارغ ہو کے نکلا ہے, اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کیسے جائے, کیسے بائک نکالے, کیسے گاڑی نکالے, کیسے سائیکل نکالے. تو کیا آپ کے خیال میں, اور اس کے اوپر کوئی شیڈ باہر کوئی ایسا, یہ بھی چیزیں دھیان رکھنے کی ہیں؟ جی بالکل. آپ کے اس سوال سے 3 چیزیں میرے ذہن میں اور آئی ہیں بیٹھے بیٹھے. ایک چیز تو اگر ڈسپینسر زیادہ ہے, پیشنٹ زیادہ ہیں, رش زیادہ ہے, تو ایک کو ایسا ہائر کریں کہ اسے کہیں کہ سائیکل کی ارینجمنٹ کرے, جیسے میں نے رکھا ہوا ہے سلسلہ کہ زیادہ ارینجمنٹ کرتے ہیں تاکہ آگے والا ڈسٹرب ہو کے وہ موٹر سائیکل نکالتے وقت بڑی دقت ہوتی ہے. اور دوسرا شیڈ کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے, کچھ آج کل کٹوا دیے ہیں شیڈ بڑے ہوئے, لیکن ارینجمنٹ فردر اور کر رہے ہیں, کوئی وقتی طور پہ وہ کر دیں. تیسری چیز کہ اگر ہمارے ڈسپینسر زیادہ ہیں تو ان کے جیب کے اوپر ایک ٹیگ لگاؤ کہ باہر سے آنے والے کو پتہ چلے کہ عملے کا آدمی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یا ہم دیکھتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں جی کدھر ہیں ڈاکٹر صاحب, کس کمرے میں ہیں, وہ نام میرا پوچھتے ہیں, تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ سے. ٹیگ لگے ہونے سے بینیفٹ ہے. چوتھا, آپ پہ کلینک چلانا تو فرض ہے, ان کی نماز کا دھیان رکھنا بھی تو آپ کا فرض ہے. تو اس کے لیے اپنے روم میں اگر پاسبل ہے, وسیع کلینک ہے, تو ایک روم ایسا بنائے جہاں پہ مل کے باجماعت نماز پڑھیں, جو ہمارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے جب سیٹل. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آگے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اب ڈاکٹر کا رویہ, یعنی اکثر ڈاکٹر دیکھے ہیں ہم نے, ڈاکٹر حضرات وہ بہت شفیق ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر حضرات, مثلا انہوں نے کوئی پریویس اس کو کوئی انسٹرکشن دی ہے, اگر اس نے انسٹرکشن کا کوئی مریض خیال نہیں رکھ سکا تو اس کو بڑے ہارش طریقے سے, سخت طریقے سے لہجے میں اس کو مخاطب کرتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ مریض کے ساتھ ڈاکٹر کیسے پیش آئے؟ اب وہ چوتھا سٹیپ شروع ہو گیا کہ جب ڈاکٹر آ کے کلینک پہ بیٹھ گیا, اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا, تو امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ باوضو رہنا چاہیے اس کو, کیونکہ اس میں کافی حد تک میں نے دیکھا برکت ہے, اور میرا یہ اپنا رویہ رہا ہے کہ میں الحمدللہ کوشش کرتا رہا ہوں. اب آ کے پیشنٹ, ڈاکٹر بیٹھ گیا اور پیشنٹ آیا. پیشنٹ ایسے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس جو آتے ہی بہت غصے میں ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کو کبھی ہارش نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ذہنی مریض ہو, کوئی بات نہیں, زیادہ تر یہ ہوتی ہے گڑبڑ. اچھا, ڈاکٹر کو ہارش کرنے کے لیے, وہ جب پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر تو ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا ہے, اس وقت بہت نرم ہوتا ہے. لوگوں کی بے ترتیبی, بے اصولی, بغیر باریکی دکھانا, نسخے پہ عمل نہ کرنا, بات کاٹنا, اور بے شمار چیزیں اور ہیں جو نیکسٹ اسٹیپ پہ انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بتاؤں گا کہ پیشنٹ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس کرنے سے ڈاکٹر کی طبیعت میں ایک کھچاؤ سا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, ایک چڑچڑاپن سا پیدا, اور وہ جب بار بار چیز دیکھتا ہے پھر وہ چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. جی بالکل. میں اللہ تعالیٰ نے حرم میں جانے کا, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا, مجھے 5-7 دفعہ جانے کا موقع ملا. سب سے پہلی اور اول اوپر والی میری دل کی دعا جو ہوتی تھی, باقی دعاؤں کے علاوہ,
وہ سب سے اوپر والی تھی، اللہ تعالیٰ میرا اخلاق اتنا اچھا کر دے کہ مریض کو میں کم از کم اچھے طریقے سے ڈیل کروں، چاہے جیسا بھی ہے. اور میں بچوں کو بھی یہی بتایا ہوا ہے. وہ زیادہ ہارش ہوتا ہے مریض، وہ کہتے ہیں بھئی یہ فیس اپنی چاہو تو کسی اور کو دکھا لو، ہماری بات آپ کو سمجھ. ہارش نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا. یہ اخلاقیات میں بھی آتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آتا ہے، اور میڈیکل ایتھکس میں بھی آتا ہے کہ ہم کسی کو دلزاری نہ کریں. تو یہ آپ کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈاکٹر جب امتحان شروع ہو جاتا ہے بڑی سختی سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پیشنٹ ایک بات کو 6 سے 7 دفعہ ریپیٹ بھی کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ اونچا تو نہیں سنتے؟ کہ نہیں جی. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اتنی. پھر آپ اتنی دفعہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ پیار سے میں کہتا ہوں کبھی کبھی جو بہت زیادہ پوچھتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ ہم رویہ سافٹ رکھیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اب جب آپ پیشنٹ کو ڈاکٹر حضرات دیکھتے ہیں، بعض ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ جب ایک دم اس کو نا مرض کے بارے میں بتائیں گے کہ جس طرح لو جی ختم ہو چلا سب کچھ. جبکہ دوسرا رویہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں انتہائیں ایسا ہونا چاہیے، یا ڈاکٹر کو مرض کے بارے میں مریض کو کتنا اعتماد میں لینا چاہیے؟ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر 6 گھنٹے بھی ہم بیٹھے تو ختم نہیں ہوگا. اس میں ڈاکٹرز کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک. میں پچھلے 1.5-2 سال سے انتہائی سافٹ ہو کے پیشنٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو ساتھ والے بھی بازو آگے کر دیتے ہیں، آنکھ آگے کر دیتے ہیں، مجھے بھی دیکھ لیں بغیر پرچی بغیر باری کے وہ ایڈیشن کام شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ڈاکٹر تو بڑا پولائٹلی بول رہا ہے. اس لیے ڈاکٹر کو بعض کا ایک لائن پہ رہنا پڑتا ہے. وہ آپ نے جو بات کی ہے کہ پیشنٹ کو ایک دم ڈرا دینا، اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا فکر نہ کریں، تو پھر پیشنٹ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ ڈیزیز اوپر چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. خاص طور پہ آنکھ کا زخم ہو یا سفید موتیا اور کالا موتیا کا وہ پریشر پڑے تو پینفل کنڈیشن ہو تو وہ نقصان ہوتا ہے. وہ اس سے پہلے ہم آگاہ کرتے ہیں بھئی اس حد تک تو بچت ہے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اچانک بتانے سے دل خراب ہوتا ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں بالکل ہلکا موتیا شروع ہے، فکر کی بات نہیں ہے. سال میں 1 آدھ دفعہ چیک کرواتے رہا کریں، زیادہ ڈیلے نہ کریں. پرانے زمانے میں موسم کو دیکھنا اور آنکھ کا بند ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل جب بھی چاہیں واش کر سکتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. لیکن ڈیلے کریں گے تو نقصان ہوگا. اور تیسری بات یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو موتیا ہے اور میں نہیں بتاتا اس کو موتیا، تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو موتیا نہیں ہے تو اس کو کہہ موتیا ہے تو اس کو آپریشن کر دیا جاتا ہے. یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایسے دنیا میں فیصل آباد میں کچھ ایسے محکمے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. تو دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کچھ اٹھ کے آ گئے آپریشن تھیٹر سے، میرے پاس آئے تو میں نے تھوڑا سا چیک کیا تو اس کے اینک لگائی تو 100% ٹھیک تھا. اس کو 20-25 ہزار پہ وہ ڈاکٹر کا دل بعض کا کمزور پڑ جاتا ہے تو اسی پہ ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ طرز عمل بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات میں موجود ہے کہ بہت کم ہے پرسنٹیج، بہت کم. یعنی کہ ایک چیز کی بیماری ہے ہی نہیں اور اس کی دوائی دینی شروع کر دی یا اس کا آپریشن کر دیا یا کچھ اس طرح کی چیز. یہ ڈاکٹرز بھی خود جانتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ کہاں پہ ہیں. کچھ ڈسپینسرز آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کے لے آتے ہیں پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے، انہوں نے اپنے 5-10 ہزار روپیہ لیا اور چلے گئے. باقی ڈاکٹر اسے جو رویہ کرتا رہے گا. ایسے لوگ بھی درمیان میں آ گئے ہیں. وہ ڈسپینسر کی شکل میں مختلف جگہ پہ پریکٹس کرتے ہیں. ایسے پیشنٹ گھیر کے وہ لے جاتے ہیں تو بدنام پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو کرنے والے دوسرے لوگ بھی درمیان میں. ڈاکٹر سارے یعنی بدنام ہوتے ہیں. تو بات صحیح ہے بالکل. دوسرا مجھے یہ فرمائیں کہ ڈاکٹر حضرات اکثر چیک اپ کے دوران مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ پیورلی ڈاکٹری کی ٹرمز ہیں. کیا مریض کے ساتھ اس طرح کے مشکل الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے یا ان کو سادہ زبان میں سمجھایا جائے؟ میری روٹین کچھ ایسی ہے جس میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. پیشنٹ آ کے بیٹھا، اگر کوئی بڑی عورت ہے تو اماں جی ہے، اور چھوٹی ہے تو سسٹر ہے، اس سے چھوٹی ہے تو بیٹی کہہ دیں گے. ایسے اس حوالے سے بات کرنا شروع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے پہلے کبھی تشریف لائی ہیں. دوسرا سوال کرتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی. تیسرا آپ کی ایج کتنی. چوتھا ادھر کلینک پہ تشریف لائے کبھی کہ نہیں. اس سے اس ہسٹری کے بعد ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا رخ کیسا ہو. تعلیم پوچھ لی، اب 4 لفظ انگلش کے بھی بولیں گے تو اس کو ابھی آئی تھی
وہ فائنینس میں کوئی باہر کر رہی تھی، انگلینڈ میں فائنینس میں کوئی گریجویشن کر رہی تھی، تو انگلش کے لفظ ہی بے تحاشا بولی جا رہی تھی. اس کی والدہ ساتھ تھی، وہ بہت سادی تھی، اس کے ساتھ میں انگلش اور اردو میں بات کرتا تھا. والدہ کو میں پنجابی میں بات کرتا کیونکہ وہ کم پڑھی لکھی تھی. تو یہ ماحول کے مطابق تو کرنا چاہیے. ڈاکٹر کی لکھائی بری نہیں ہوتی، یہ تیز لکھنے کی ایک روٹین بن جاتی ہے اور سورس والے سمجھ جاتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر کو بھی اپنی لکھائی ٹھیک کرنے کا نہیں. میری لکھائی تو الحمدللہ ہے جیسی بھی. لیکن یہ بھی تو ہے کہ اتنا زیادہ روز لکھنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دل نہ کر رہا ہو اتنا لکھنے کا، اب لکھنا بریز چیک کر رہے ہیں تو پھر وہ لکھنا پڑ رہا ہے. آج کل سارا کمپیوٹر میں آ چکا ہے. بیٹے میرے کمپیوٹر کو ڈیل کرتے ہیں. میڈیسن ساری ہے، ٹچ کیا، وہ جو ٹریٹمنٹ دینا ہے وہ سامنے آ گیا، اس کو یس کیا، پرچی نکالی. ریٹن ورک اتنا زیادہ بائی ہینڈ والا وہ اتنا نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور آپ بحیثیت ڈاکٹر آپ کو وہاں پہ کلینک پہ کیا مشکل پیش آتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ تھوڑا سا مریض کا بیہیویئر صحیح ہو تو یہ مریض کے لیے بہتر ہو جائے، کیسی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑ جاتی ہیں وہاں؟ مجھے دقت صرف اس وقت ہوتی ہے جب پیشنٹ بوڑھی عمر کا ہے، ٹھیک، دوسرا اونچا سننے والا ہے، تیسرا اکیلا آ گیا. یعنی کوئی ٹرانسلیٹر یا اس بتانے کو والا نظر والا بھی کام کمزور اور سننے کا بھی کمزور، تو سمجھ بوجھ بھی ویسے کمزور. تو ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بڑی مشکل پیش آتی ہے. پھر نیچے لکھ دیتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کی بڑی مہربانی، کسی کے ساتھ آئیں، باہر کہتے ہیں کہ اس کو اونچا کان میں اس کو بتا دیں. تو یہ ڈیلنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، ہماری بات سن نہیں سکتا. جی آنکھ دیکھیں، اشارہ کر دیا، ایسے کر کے دوائی لکھی بھیج دیا. نہ ہمیں کو لطف آیا کہ دیکھنے کا، نہ ہم پراپر گائیڈ کر سکے، نہ بلانے کا دوبارہ اس ٹائم پہ آؤ، یہ طریقے سے دوائی یوز کرو، کچھ بتا ہی سکے گا ڈاکٹر. تو کیا پیچھے رہ جائے گی ساری بات. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پیشے سے منسلک ڈاکٹر حضرات کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اس اتنی لمبی پریکٹس کے بعد جو کہ آپ نے 45 سال آپ نے گزارے ہیں، کیا کوئی مفید مشورہ، کوئی پیغام ان کو دینا چاہیں؟ اس پہ تو یہ میں کہوں گا کہ ہمارا دین اسلام جس نے اختیار کر لیا تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ باقاعدگی کس چیز کا نام ہے، اس باقاعدگی میں برکت کیا ہے. ڈاکٹرز ڈیلے آتے ہیں، پیشنٹ ال فیل کرتے ہیں. ریگولیرٹی بہت سخت ضروری ہے، بالکل ٹھیک، سب سے پہلی چیز. ٹھیک. دوسرا، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی بری بات نہیں، بس دھیان کی بات ہے. اگر ڈاکٹرز کا دھیان ادھر جائے کہ کلینک پہ آنے سے پہلے یا گھر میں کوئی نماز پڑھے تھے، مریضوں کے لیے تو دعا کرے. تو کوئی کسی کے لیے دعا کرے گا تو اس کے اپنے لیے تو صحت کا باعث بنے گی وہ چیز. اگر دوسرے کی شفا، میں کئی سالوں سے الحمدللہ باقاعدگی سے مریضوں کے لیے دعا پہلے کرتا ہوں، اپنے لیے بعد میں شروع کرتا ہوں. یہ اس ڈاکٹرز کو ہے. دوسری بات کہ پیشنٹ، پور پیشنٹ آ گیا ایک، اس کو کچھ میڈیسن دی، اوپینین دیا، وہ چلا گیا. کچھ دیر بعد دوسرا آ گیا، میں بھی مارا ہوں. تو ڈاکٹر کو 2-3 کے بعد غصہ چڑھ جاتا ہے. پیشنٹ 4-5 بھی تو غریب ہو سکتے ہیں ایک دن میں، سارے بھی غریب ہو سکتے ہیں. یہ اس کو تو ہے نا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. اس معاملے میں کم از کم ریلیکس رہنا چاہیے کہ وہ اس کو صرف پاکٹ کو نہ دیکھے، مایا لگے ہوئے کپڑے نہ دیکھے، کمزور آدمی کو دیکھے. اگر حقدار ہے اپنی پوری پہنچ کے مطابق جہاں بھی جتنا کر سکے وہ سیوا کرتا رہے. اس میں کبھی بزن نہ ہو کہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں، سارے ہی میرے پاس آ رہے ہیں، یار مکر کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں. نہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں سارے، کوئی مریض غریب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں کہ ڈاکٹر صاحب اور کچھ نہیں، میں ایک ہی مثال دوں گا، اس سے آپ اخذ کر لیں کہ واقعی غربت ہے یا نہیں. کلینک پہ جب مہینے کے اینڈ کے دن آتے ہیں یا سٹارٹ کے دن آتے ہیں، اس ٹائم پیشنٹ کم ہوتا ہے. ٹھنڈے کیس جو نظر ٹیسٹ کے ہیں یا ہلکی پھلکی خارج کے، رک جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں تنخواہ ملے گی تو جائیں گے. اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ غربت ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. یقین ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آج کا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات کے جو ڈسپینسر اور جو اس کے سٹاف ہوتا ہے، ان کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کی حالت بڑی نازک نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ڈاکٹر حضرات کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو اچھی پے کے اوپر رکھا جائے تاکہ ان کی جو زندگی کے مشکلات ہیں وہ بھی ذرا کم ہو سکیں؟ اس میں مجھے ایک بڑی پیاری سی بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ آدمی جس وقت مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت زبان سے جو بات نکلتی ہے انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے.
فالو کرتے ہیں لوگ اس کو. نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے رخصت کے ٹائم پہ نماز کا بار بار ذکر کیا. ایک دوسری میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا اپنے ملازمین کا خاص خیال رکھنا. نماز اور اپنے غلام. یہ دو باتیں آپ نے فرمائی تھیں. تو ہمیں دوسری بات اگر نہیں کرتے تو ہماری کیا ڈاکٹری, کیا مسلمان ہونا. اگر ان کی تکلیف کے ٹائم پہ ہمیں ساتھ نہیں کھڑے, ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ رہے, اس کا گھر پریشانی ہے تو ہے, بیماری آئی ہے, گھر کا کوئی آپریشن ہے یا کوئی, اپنے ساتھ نہیں کھڑے, تو پھر اس ڈاکٹر کا تھوڑا سا اپنا محاسبہ اس کو کرنا چاہیے کہ مجھ میں کچھ کمی ہے جو پوری ہو جائے, اللہ تعالیٰ پوری کرے. یہ دھیان رکھنا چاہیے. یہ بہت پیاری بات کی ہے آپ نے. یہ پاس رہنے والے 24 گھنٹے تنگ ہیں تو ہم دناتے پھر رہے ہیں, لاکھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جو آپ نے کویشچن کیے اور کلینک کی باتیں میں 50% بتا سکا ہوں. زندگی رہی تو پھر کسی وقت اور ایڈ کریں گے. نیکسٹ 2 پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کہ پیشنٹس کا بیہیویئر ڈاکٹر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تھا, کس چیزوں سے ایل فیل کرتا ہے, میں پڑھ کے سناؤں گا. ایسے ٹوٹے ہوئے کویشچن مجھ سے پھر چھوٹ جاتی ہے کوئی بات. دوسرا یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے 45 ایئرز میں کلینک پہ جو بہت عجیب و غریب واقعات پیش آئے, وہ واقعات سنائیں آپ اپنے. تو بڑے دلچسپ واقعات ہیں, اس کے لیے 10-15 منٹ مجھے وہ ایک پروگرام اس پہ رکھ لیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے اس اہم پیشے کے بارے میں بتایا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت اور پیار سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ پیشہ کتنا مقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر شخص جو کام اس کے سپرد ہے اس کا جواب دہ ہے. اور یہاں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے بھی ہیں کہ وہ مریض کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں یا غلط اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک بات دیکھی جانی چاہیے کہ یہ جو مریض اور ڈاکٹر کا تعلق ہے ایک بہت مقدس امانت ہے. مریض اپنا سب کچھ پورا اعتماد ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ بھی ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے. اب یہ فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا ہے کہ اس کو سیدھے راستے پہ لگانا ہے, اس کو انسانیت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے یا اپنے جو مغموم مقاصد ہیں وہ پورے کرنے ہیں. میں اس پروگرام کا اختتام امجد اسلام امجد, جو کہ ایک مشہور شاعر ہیں پاکستان کے, ان کے ایک بات سے کروں گا. انہوں نے کہا ہے کہ انسانی خدمت کے 2 ہی شعبے ہیں, ایک علاج یعنی ڈاکٹری اور دوسرا تعلیم. لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے ہم نے ان دونوں چیزوں کو کاروبار بنا لیا. اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.